کتاب کھولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیت کے مسائل. اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے. اب حدیث پڑھیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ہی ملے گی، یا جس نے عورت حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی. بس مہاجر کی ہجرت اسی چیز کے لیے سمجھی جائے گی جس غرض کے لیے اس نے ہجرت کی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. شاباش، احسنتی. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر اچھے عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. تو گویا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بھی نیت کا ہونا ضروری ہے، اور نیت کا اللہ کے لیے ادا کرنا ضروری. دوسری حدیث، دکھاوے کی زکوٰۃ، نماز اور روزہ سب شرک اصغر ہے. حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. اسے احمد نے روایت کیا. تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی اور اہم چیز کیا ہے؟ نیت کا درست ہونا. نیت کے بغیر دیا ہوا مال زکوٰۃ شمار نہیں ہوگا. کہ ایسے ہی بس کوئی ضرورت مند نظر آ گیا، اس کو آپ نے کچھ دے دیا، اس کو کچھ دے دیا، اس کو کچھ دے دیا، اور آپ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، تو وہ زکوٰۃ شمار نہیں ہوگی. زکوٰۃ کے لیے نیت کا کرنا بے حد ضروری ہے. اور نیت میں یہ جو بات ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے. نیت کے بارے میں نے جتنی بھی چیزیں پڑھی ہیں اس میں اس بات نے میرا دل ہلا دیا کہ اللہ کے لیے کام کرنے کا مطلب کیا ہے. کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرے تو انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ اور مشغول ہو، کوئی اور اس میں نہ ہو. فقہ القلوب کی ایک عبارت نے اس بات کو میرے لیے روز روشن کی طرح واضح کر دیا. وہ لکھتے ہیں کہ وَإِذَا عَمِلَ الْإِنسَانُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَالْقَلْبُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى اللَّهِ كَانَتْ هَذِهِ الْأَعْمَالُ سَبَبًا لِدُخُولِ الْجَنَّةِ. وَإِذَا عَمِلَ الْإِنسَانُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَالْقَلْبُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ كَانَتْ هَذِهِ الْأَعْمَالُ سَبَبًا لِدُخُولِ النَّارِ. سببًا لِدُخُولِ النَّارِ معنی اس کا یہ ہے کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے، جس زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وَالْقَلْبُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى اللَّهِ اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہے کہ اللہ کی خوشی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، کسی کی تعریف نہیں چاہ رہا. كانت هذه الأعمال سببا لدخول الجنة تو یہ عمل جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے گا. وَإِذَا عَمِلَ الْإِنسَانُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ اور جب انسان نیک اعمال کرے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، کسی کی کوئی خدمت کر رہا ہے، کچھ بھی کسی کے ساتھ بھلائی اور احسان کر رہا ہے، وَالْقَلْبُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ اور دل کسی انسان کی طرف مائل ہے کہ اس کو پتہ چل جائے، یہ خوش ہو جائے، یہ واہ واہ کرے، اس کی نظر میں میرا مقام بڑھ جائے، تو وہی نیک عمل کانت هذه الأعمال سببا لدخول النار وہی نیک عمل آگ میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے. اب اپنے آپ کو خود ہی چیک کر لیجئے، خود ٹیسٹ کر لیجئے کہ جب آپ کسی کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو دل میں کیا ہوتا ہے، ہاتھ میں نہیں، دل میں کیا ہوتا ہے، یہ جاننا بے حد ضروری ہے. یہ ہے نیت. جب زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں تو دل میں کیا ہوتا ہے کہ میں جو لینے والا ہے اس کی نظر میں اچھا بن جاؤں، یا آئندہ سے یہ میرے کام اچھی طرح کرے. مثلاً آپ اپنے سرونٹ کو دیکھتے ہیں بڑا غریب ہے، اس کو زکوٰۃ دے دیتا ہوں، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں کیا چاہ رہے ہیں؟ اس کی اوبیڈینس، اس کا آپ کا احسان مند ہونا، آپ کا شکر گزار ہونا. تو کہیں پر بھی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں، اگر آپ کے دل میں کسی بھی طرح کا کوئی ایسا جذبہ موجود ہے تو وہ عمل قبول ہی نہیں، وہ رد ہے. جیسے یہ حدیث میں ہے نا، وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، مردود، عمل ہی مردود، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. جس کے لیے دے رہے ہو، جس مقصد کے لیے، وہ مقصد تمہارا پورا ہو جائے گا، اس بات ختم.
اب اس میں آپ مجھے بتائیے کہ جب کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے یا صدقہ دیتا ہے تو عام طور پر کیا کیا چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں کہ دے کر کس قسم کا فائدہ اٹھایا جائے؟ یعنی زکوٰۃ کا مال دے کر یا صدقات کا مال دے کر آپ کے اندر کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے ان ریٹرن، کسی قسم کا کوئی بدلہ یا شکریہ کچھ بھی نہیں. یہ تو فرض ہے، یہ تو آپ کے پاس اس کا حصہ ہے، یہ اصل میں تھا اس کا، اللہ نے آپ کو دے دیا کہ تمہارے ذریعے اس تک پہنچے، یہ تو میرا ہی نہیں. تو زکوٰۃ کے مال کو کیسے دیکھیں گے کہ یہ میرا نہیں، یہ اس کا تھا، یہ میرے پاس آ گیا تھا، اللہ نے مجھے دے دیا تھا، مجھے اس کو دینا ہے، بس یہ تو اس کی چیز اس تک پہنچانی ہے، مجھے ان ریٹرن کسی قسم کا کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھانا. یہ ہے اخلاص نیت، تب اس کا اجر ملے گا. اگر آپ کہیں میں نے فلاں جگہ زکوٰۃ دی، فلاں انسان کو دی، فلاں ادارے کو دی، اور انہوں نے تو مجھے پوچھا ہی نہیں، اور انہوں نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا، اور انہوں نے مجھے فلاں پارٹی میں نہیں بلایا، اور فلاں مجھے بھول گیا، تو آئندہ میں یہاں زکوٰۃ نہیں دوں گی کیونکہ یہ لوگ میری قدر نہیں کر رہے. تو کیا یہ نیت درست ہوگی زکوٰۃ دینے کی؟ نہیں. لیکن ہم انسان ہیں اور ایسی ویکنیسز ہمارے اندر ہیں، اور زکوٰۃ تو پاک کرنے والی چیز ہے. زکوٰۃ کے ذریعے ہی تو ہمارے اندر کی ان آلائشوں کی صفائی ہوتی ہے کہ جب انسان اتنا اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر دے، یہ ہے ہی نہیں میرا. اب مثال کے طور پر یہ مصحف یہاں رکھا ہوا ہے، اگر یہ میرا ہوتا تو میرے جذبات کیا ہوتے؟ میرا دھیان ہوتا ہے اس میں، اور جب میرا نہیں تو میں کیا ہوں؟ اس سے بے نیاز، بے فکر. اللہ کا مال اللہ نے دیا اللہ کے بندوں کے لیے، اور میری سعادت کہ مجھ سے دلوایا، میری خوش قسمتی کہ مجھے اس قابل بنایا کہ میں دوں، اور میں اس سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اس کو قبول کر لے. آتا جاتا نا بس روک لیں اور اپنی پٹائی شروع کر دیں، اکیلے لے جائیں اپنے آپ کو کہیں اور لگائیں چند ایک دفعہ اپنے آپ کو. بلیو می اتنا فائدہ مند ہوگا نا. ایسی ڈانٹ دیں اپنے آپ کو، ایسا لگائیں، لٹرلی اپنے آپ کو مارے، اور کہ خبردار جو آئندہ تم نے یہ کیا. کیونکہ یہ نفس اتنی آسانی سے ماننے والا نہیں ہے، یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے. اٹس ریئلی ہارڈ. وہی ایک ہی عمل آپ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں اور وہ جہنم میں لے جانے کا باعث بن رہا ہے. تو نیت کو خالص کرنے میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہیں. نمبر 1 پوائنٹس اب آپ لکھ لیجئے جس کے آپ نے فلو چارٹ یا مائنڈ میپ یا جو بھی بنانا ہے بنانے کے لیے. نمبر 1 دل کی خوشی سے زکوٰۃ دی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی 5 نمازیں ادا کرو، اپنے 1 مہینے کے روزے رکھو اور دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ خوشی سے دینی ہے. نمبر 2 سخی کہلوانے کے لیے زکوٰۃ نہیں دینی کہ فلاں تو اتنا جنرس ہے، روز ہی کچھ دے رہا ہوتا ہے. یہ خیال دل میں نہ آئے کہ میری دھاک لوگوں پہ بیٹھے کہ میں بہت دینے والا ہوں. شہرت بنانے کے لیے نہیں، پاپولیرٹی کے لیے نہیں، لوگوں کی توجہ اور لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے نہیں. اگر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے تو کیا لوگ محبت نہیں کریں گے؟ بتائیے. تو پھر ہمیں تو بڑی چیز کی طرف جانا ہے نا کہ وہ محبت کرے ہم سے. جب وہ کرے گا تو جبریل کو بتائے گا اور جبریل آگے سب کو بتا دیں گے اور آسمان سے زمین میں اتر آئے گی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، وہ سارے شوق پورے ہو جائیں گے. لیکن آپ الٹی چکی چلاتے ہیں، لوگوں کے پیچھے دوڑتے ہیں یہ ہم سے محبت کر لیں، یہ ہماری عزت کر لیں، یہ ہماری قدر کر لیں، یہ ہمارے شکر گزار ہو جائیں، انہیں کسی طرح اپنی مٹھی میں کر لیں، انہیں غلام بنا لیں. یہ سب گھٹیا ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. ان چیزوں سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے. والقلب متوجہ الی اللہ لا الی غیر اللہ. تو زکوٰۃ سخی کہلوانے کے لیے نہیں دینی، کیونکہ ایسے سخی کا انجام کیا ہوگا؟ وہ 3 لوگ ہیں نا جن سے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور سب سے پہلے ان کا حساب کر کے ان کو پٹخایا جائے گا. ان میں تیسرا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے وسعت کی تھی
اور اسے ہر قسم کا مال عطا کیا تھا اسے بھی لایا جائے گا، اور اسے اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا۔ اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جس میں خرچ کرنا تجھے پسند ہو، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے۔ یہ تو بہت دینے والا، دن رات دینے والا ہے۔ وہ کہا جا چکا، لوگوں نے کہہ دیا تمہیں، پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، خالصتاً اللہ کے لیے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سب شریکوں سے بہترین شریک ہوں، بس جس نے کسی کو میرے ساتھ عمل میں شریک کیا تو وہ عمل میرے شریک کے لیے ہے، وہ میرے لیے نہیں ہے۔ اگر میرے ساتھ کسی اور کو بھی ملا لیا تو سارا اس کا، میرا کچھ نہیں۔ اے لوگوں اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو، کیونکہ اللہ عز و جل اپنے لیے خالص عمل کو ہی قبول کرتا ہے، صرف پیور چیزیں قبول کرتا ہے۔ اور یہ مت کہو کہ یہ چیز اللہ اور رشتہ دار کے لیے ہے، یہ نہیں کہنا۔ کیا نہیں کہنا؟ کہ یہ اللہ اور رشتہ دار کے لیے ہے۔ ایک جملے میں نہیں ملانا اللہ کے ساتھ کسی اور کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو چیز رشتے کی خاطر دی جائے تو وہ رشتے کے لیے ہے، اللہ کا اس میں کچھ نہیں۔ اور نہ یہ کہو کہ یہ چیز اللہ کے لیے اور تمہارے لیے ہے، بس وہ تمہارے ہی لیے ہوگی، اللہ کے لیے اس میں کچھ نہیں۔ یعنی آپ کیا نہیں کریں، مثلا یہ کتاب اللہ کے لیے اور آپ کے لیے میں دے رہا ہوں، یہ نہیں کہنا، یہ صرف اللہ کے لیے دے رہا ہوں آپ کو۔ یعنی آپ کے لیے دینے سے مراد کیا؟ آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے، آپ سے کوئی شکریہ چاہنے کے لیے۔ سمجھ آ گئی؟ حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو، اور اس کے کرنے سے خالص اسی کی رضامندی مقصود ہو۔ یہ نفس پہ بڑی بھاری چیز ہے، ویسے آسان نہیں ہے، کیونکہ ہم عموماً کہاں خرچ کرتے ہیں؟ جہاں کر کے ہمیں مزہ آتا ہے، ہمارے نفس کو کوئی خوشی حاصل ہوتی، اور وہاں نہیں دیتے کہ جہاں نفس پہ گراں گزرتا ہے اور کڑوا ہوتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور کوئی شکریہ والا نہیں ہوتا، وہاں عام طور پہ دینا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن کام بھی وہی آتا ہے، فائدہ بھی وہی دے گا۔ جیسے بیمار شخص کو کون سی دوا فائدہ دیتی؟ کڑوی دوا فائدہ دیتی ہے۔ اور ایک اور خوبصورت وجہ، اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو کچھ تم زکوٰۃ سے دیتے ہو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے تو وہی لوگ کئی گنا بڑھانے والے ہیں، ملٹیپل ریوارڈ ان کو ملیں گے۔ اور سب سے بڑا ریوارڈ کیا ملے گا؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائیں گے قیامت کے دن، جس کے بعد ان کو کسی چیز کی طلب تمنا رہے گی ہی نہیں، ایسا دل بھرے گا، ایسا دل خوش ہوگا۔ نہیں، جب آپ دے رہے ہو نا تو امیجن کیا کریں کہ میں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتی ہوں، پھر اس سے بڑی کوئی اور خوشی کی چیز ہو سکتی ہے؟ اور اس کے مقابلے میں کیا کہ میں یہ دے رہی ہوں تاکہ ایک انسان کا ہنستا مسکراتا چہرہ مجھے دیکھے، تو بہترین چیز کیا ہے؟ اللہ کے لیے دینا۔ ایک اور جگہ پر آتے سورۃ البقرہ 272 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم خیر میں سے جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو تمہارے اپنے ہی لیے ہے، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آج تک آپ نے کتنی دفعہ یہ بات سوچ کے کچھ دیا ہو کسی کو کہ اللہ کا چہرہ چاہیے اس کے بدلے میں؟ یہ آیت سب نے قرآن میں پڑھی ہے۔ تو جب تک ہماری دینے کی نیت خالص نہیں ہوگی اس وقت تک اس میں برکت نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ مقصد زکوٰۃ دینے کا کیا ہے کہ ہماری اندر کی طہارت ہو جائے، ہمارا تزکیہ ہو جائے، ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ایمان بڑھ جائے، دوسرے کی مدد ہو جائے، خدمت ہو جائے، اس کا مال بڑھ جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ پھر سورۃ اللیل آیت 17 to 20 میں آتا ہے،
حضرت ابو بکر کا قصہ ہے جس میں ان کے والد ان کو منع کرتے تھے کہ تمہیں کیا ملتا ہے، تم ہٹے کٹے نوجوان غلام کیوں نہیں آزاد کرتے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ آیت نازل کی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ مقصد بتائے گئے کہ مال کیوں دے انسان اللہ کے راستے میں، تزکا کے لیے، تزکیہ حاصل کرنے کے لیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب اس سے وہ بڑا پرہیزگار دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے۔ ہم سب کی غلطیاں ہیں نا، تو مال پاک کرتا ہے انسان کو، گناہوں سے پاک کرتا ہے، دل کی تنگی سے، برے جذبات سے۔ حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے، مگر وہ تو صرف اپنے اس رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ کس لیے دیکھتا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ تو آئندہ آپ نے کس لیے دینا ہے؟ اس کے بدلے اللہ کا چہرہ چاہیے، بس۔ اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو جو بھی موٹیوز یا مقاصد دنیا کے ہیں سب حقیر ہیں، چھوٹے ہیں۔ پھر آخرت کا گھر چاہنے کے لیے کتنے ہی لوگ غمگین اور دکھی رہتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا میں کوئی اپنا گھر نہیں، لیکن یہ دنیا تو چند دن کی گزر جائے گی، اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی اس حال میں کہ اس کا نفس راضی ہو اور وہ اللہ کی رضامندی اور آخرت کے گھر کا متلاشی ہو، اس نے اپنے مال کا کوئی حصہ نہیں چھپایا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لیکن اس پر زیادتی کی گئی جس کی وجہ سے اس نے اپنا اسلحہ لیا اور لڑنا شروع کیا، یعنی کسی نے اس پر زیادتی کر دی، وہ تو دے رہا تھا مالدار تھا، تو کسی نے اس پہ حملہ کر دیا لیکن قتل ہو گیا تو وہ شہید ہے، یعنی من قتل دون مالہ فہو شہید۔ کون شہید ہے اس میں؟ کہ جو کس لیے مال خرچ کرے؟ اللہ کی رضا اور آخرت کا گھر چاہنے کے لیے۔ تو لکھ لیجئے اس کو، مال کس لیے خرچ کرنا ہے؟ آخرت کا گھر لینا ہے۔ کتنا بڑا لینا ہے؟ کس سیکٹر میں لینا ہے؟ کون سے درجے پر لینا ہے؟ ہائی لینڈز میں۔ پھر اللہ کی طرف واپس لوٹنے کے خوف سے کہ واپس جانا ہے، کیا منہ دکھائیں گے؟ کچھ کر کے جائیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں، یقیناً وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں، یعنی دے کے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا، دے کر ڈرتے ہیں، دے کر ڈرنا بھی ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں، پتہ نہیں پسند آیا کہ نہیں۔ دنیا میں جس انسان سے آپ کو محبت ہوتی ہے، اگر آپ اس کو کوئی چھوٹی سی چیز بھی دیں تو اس کے بعد آپ کا دے کر بھی تسلی نہیں ہوتی، کیا ہم و غم ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کو پسند آیا کہ نہیں آیا۔ دینے سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ دوسرے کو پسند آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پر بھی جو کچھ دیں اس بات کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، پھر ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ حدیث میں آتا من سمع سمع اللہ بہ ومن یراء یراء اللہ بہ، جو شہرت کا طالب ہوگا اللہ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو دکھا دے گا، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ بھی قیامت کے دن ان سب لوگوں کو دکھا دے گا کہ یہ دکھاوے کا کام کرتا تھا۔ کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی کہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے یہ اعلان ہو، دیکھو دیکھو اس بندے کو، یہ دکھاوے کے لیے نیکی کرتا تھا، دکھانے کا بڑا شوق تھا اس کو۔ تو کیا باقی رہے گا؟ اور ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ریاکاروں سے فرمائیں گے کہ ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے دنیا میں ریاکاری کرتے تھے، اور دیکھو تم ان کے پاس کیا بدلہ پاتے ہو۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ اور اس سلسلے میں آخری بات کہ دے کے احسان نہ جتایا جائے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقے احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو۔
اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. اس کی مثال ایک چٹان کی طرح ہے جس پہ تھوڑی سی مٹی ہو، پھر زوردار بارش ہو تو ساری مٹی بہہ جائے اور چٹان ویسی کی ویسی رہ جائے، اور اس میں سے کسی چیز پر بھی دسترس نہ پائیں جو انہوں نے کمایا، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ اچھی نیت سے خرچ کریں گے؟ کیا ملے گا آپ کو؟ ایمان کی حلاوت، سویٹنس آف ایمان. اچھی نیت کا فائدہ بھی لکھ لیجئے. اصل میں نیت پہ کافی سٹریس اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر یہ ٹھیک نہ ہوئی تو چاہے آپ کو زکوٰۃ کے سارے احکام مسائل فر رٹے ہوئے ہوں، صحیح کیلکولیشن کرتے ہوں، پوری دیتے ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ دیتے ہوں، تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ کیا نہیں، نیت درست نہیں. تو نیت کا فائدہ کیا ہے؟ جیسی نیت ویسا پھل. فائدہ کیا ہے؟ نمبر 1، ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی. جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کے اندر، دل کے اندر خانے تک ٹھنڈک پیدا ہو جاتی، آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی سے بے چینی اور پریشانی نکل جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ 3 کام کیے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا. نمبر 1، جس نے صرف اکیلے اللہ کی عبادت کی اور بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس نے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جو ہر سال اس پر فرض ہوتی. اس کو کیا ملے گا؟ ایمان کی حلاوت، ایمان کی سویٹنس. نیز زکوٰۃ میں بہت بوڑھا، بیمار، مریض اور گھٹیا جانور نہیں دیا، اپنے مال سے متوسط چیز دی، کیونکہ اللہ نے نہ تم سے بہت بہتر چیز کا مطالبہ کیا، نہ گھٹیا چیز دینے کا حکم دیا. درمیانی چیزیں اللہ کے راستے میں دے سکتے ہو، اس کا بھی فائدہ ہوگا. دوسرا فائدہ اچھی نیت کا، جنت میں داخلہ. آپ کہیں گے جنت میں داخلے کے لیے تو اور بھی چیزیں ہیں، لیکن اس حدیث میں خاص طور پر لفظ آیا ہے اس لیے اس کو بیان کری. صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے. 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا. نمبر 1، جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی اور ان کے وضو، رکوع اور سجود اور اوقات کے ساتھ ادا کیا. نمبر 2، رمضان کے روزے رکھے. نمبر 3، بیت اللہ کا حج کیا اگر زیادہ راہ کی طاقت رکھتا ہے. اور نمبر 5، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی. 5 نمازوں کی ادا اور طہارت کا اہتمام 2 ہو گئی چیزیں، اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی تو اس کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. فرض ادا کر رہے ہیں اپنا اور جنت ثواب بدلہ. کتنی حیرت کی بات ہے. آپ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، کسی پر احسان نہیں، اور اس پر آپ کو اجر مل رہا ہے. کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم دیتے ہیں تو اس میں سے ہم آگے پہنچاتے ہیں دوسرے لوگوں جن کے پاس نہیں ہے، وہ ان کی پرسنٹیج جو ان کو ملنی چاہیے. ایسے جب اللہ ہمیں مال دیتے ہیں تو پھر ہم خرچتے ہیں کہ لوگوں کو ملے جو ان کو نہیں اللہ نے دیا. مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو خرچ بھی ہم اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہم جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں اور جنت میں لے جا رہے ہیں، جنت میں جا اور رہے ہیں، ایمان کی سویٹنس پا رہے ہیں، اور اللہ کا چہرہ دیکھنے والے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والے. دیا بھی اللہ نے، اسی کے دیے میں سے رہے، اور پھر اس پر بھی انعام. جو ہم سے ملاوٹیں ہوئی نیت کے معاملے میں، ان پہ اگر ریپینٹ کریں تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو خالص کر دے گا، یا جو ہو گیا سو ہو گیا؟ اس پہ توبہ کر لیں اور آئندہ بچیں. اگر آئندہ بچیں گے تو پچھلے بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. استاذہ ایک سوال ہے، یہ جو ابھی ہم نے نیت پہ بات کی ہے، تو خاص طور پر یہ جو ابھی آپ نے بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ اور رشتہ دار کے لیے مثلا نہیں کہنا، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثلا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، کسی کے چہرے پہ پھول کھلا دیں، یا یہ کہ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے یہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی نہیں ہمیں کرنا چاہیے، یعنی یہ بھی ہماری دل میں نیت نہیں تو ایک ہی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اور جب اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی تو خود ہی آٹومیٹیکلی وہ ہوگا. آٹومیٹیکلی، یعنی یہ مقاصد نہیں ہونے چاہیے. دادا اللہ کی راہ میں دینے کے بعد شکر گزار بھی ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں دیا، کہ ہمیں دینے کے قابل رکھا، تاکہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا رہے اور ہمیں دینے والوں میں سے بنائے. خوشی ہوتی، خوشی تو جائز ہے نا، لائک بالکل ایمان کی حلاوت مل رہی ہوتی ہے، ٹھنڈک مل رہی ہوتی ہے. چہرے کے دیدار کے لیے بہت دل کے اندر اور دعا بھی ہے ایک حدیث کی، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے لیے کچھ عمل بھی کرنے ہیں. اور یہ اتنی آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ایک جیسے کی مل گئی ہے نا. الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر. جی، وہ سخاوت کے لیے کہتے کہ سخی وہ ہوتا ہے کہ جو دیتے وقت اس کو کم لگے، جتنا بھی دے اس کو لگے کم ہے، اور جب وہ لے تو لیتے وقت اس کو لگے کہ زیادہ ہے.
ایک اصل میں نیت یہ ہوتی ہے نا ہماری کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، تو یہ کیا درست ہوتا ہے؟ کوئی بھی آپ کہیں خرچ کر رہے ہوتے تو آیا نا، اپنے آگے خرچ کرے، اپنے پیچھے خرچ کرے، دائیں بائیں آگے پیچھے میں آگے نا صدقہ جاریہ کی بات، کوئی حرج نہیں. السلام علیکم استاذہ. ہم لوگ جیسے کچی بستیوں میں تقسیم کے لیے اکثر جایا کرتے تھے نا، تو وہ جو ڈونیشن کے کپڑے یا سب چیزیں، تو ہمیشہ جو ہے نا جو نئی جن کو ملا ہوتا تھا، حالانکہ بہت سارا ہوتا تھا، لیکن انہی پہ نظر ہوتی تھی اور یہ دکھ ہو رہا ہوتا تھا کہ یہ ان کو کیوں نہیں، اور بڑے ہیوی ہارٹ سے ہم واپس آتے تھے. صرف وہی لوگ نظر آتے تھے کہ ان تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکے، تو یہ تو بڑا کم تھا نا. اور میں ہمیشہ یہ کنفیوز رہتی تھی کہ اگر بانٹنے کے بعد دل کی حلاوت ملتی ہے اور سکون اور خوشی ملتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں ملتی نا؟ یہ تو بڑی غلط بات ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے اس سے نا؟ کیونکہ ہم بہت ڈسٹربڈ ہوتے تھے ساری ٹیم کے، ہم نے اتنا ساروں کو کیٹر کرنے کی کوشش کی، پھر بھی اتنے سارے لوگ رہ گئے اور ان کی کمی اور محرومی ہمیں نظر آتی تھی. لیکن الحمدللہ یہ جو آج کا سیشن تھا، اس کے بعد اتنا سمجھ میں آ گیا کہ اگر واقعی نیت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو پھر لوگوں کو جن کو مل رہا ہے نہیں مل رہا، یہ نہیں، وہ چیز ہمیں پھر نہیں سیٹسفائی نہیں کرتی، حاوی نہیں ہونی. بالکل بیٹھے بیٹھے وہ اللہ کا دیدار ہونے کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے اسی وقت نیت کی اور اللہ سے بہت دعا کی مجھے بہت ڈھیر سارا مال دیں. میں صرف یہ دعا کروں اور اللہ کی راہ میں دوں کہ اللہ جی مجھے آپ کو دیکھنا ہے، مجھے آپ کا دیدار کرنا ہے انشاءاللہ. زکوٰۃ کا لغوی اور شرعی مفہوم. زکوٰۃ کا لفظ زائی، کاف اور یا سے نکلا ہے. عربی لغت میں زکوٰۃ کا معنی ہے پاک رکھنا، صاف رکھنا، اضافہ کرنا اور خالص کرنا. یہ دو لفظ یاد کر لیجئے. النماء والزیادہ، نمو نشو نما نہیں ہوتا، النماء والزیادہ جس میں نشو نما بڑھوتری اور برکت کا معنی ہوتا ہے. تو زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہو گیا؟ بڑھنا، زیادہ ہونا. دینے والے کو بھی اللہ اور دیتا ہے، اس کا مال بھی بڑھ جاتا ہے، اور جس کو وہ زکوٰۃ دی جا رہی ہوتی ہے اس کے مال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو دونوں ہی پانے والے ہوتے ہیں، کوئی بھی کھوتا نہیں. زکوٰۃ کا کیا معنی؟ النماء والزیادہ، بڑھنا، گرو کرنا، برکت ہونا، اضافہ ہونا، زیادہ ہونا. تو یہ تو کتنی خوشی کی بات ہے. اچھا یہ ایسا کام ہے جس سے مال اور زیادہ ہو جاتا ہے؟ جی ہاں. باقی تو جہاں خرچ کرتے ہیں پھر کم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں دینے سے اور زیادہ ہو جاتا ہے. فائدہ مند اضافہ. دوسرا معنی ہوتا ہے الصلاح، درستگی. درستگی کسی چیز کا درست ہونا. تو زکوٰۃ دینے سے انسان کے اخلاق کی بھی درستگی ہوتی ہے، نیت کی بھی، اس کے اندر کے برے جذبات کی، اس کی میل کچیل کی. مال بھی پاک ہوتا ہے، اس کی بھی اصلاح ہوتی ہے. تیسرا معنی ہوتا ہے تعریف، المدح. تو زکوٰۃ اور تعریف کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا حاصل ہوتا ہے آپ کو؟ کہاں سے لیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پاک کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں. اور چوتھا معنی ہے طہارت، پاکیزگی. زکوٰۃ سے پاکیزگی بھی حاصل ہوتی، اور اس پاکیزگی کی 3 قسمیں ہوتی. نفس کی زکوٰۃ، وہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس جس کو بولتے ہیں. یہ عام لغت میں معنی بتا رہی ہوں. جسم کی زکوٰۃ جیسے روزہ رکھتے ہیں اور فطرانہ وغیرہ جو دیتے ہیں. پھر مال کی زکوٰۃ جو ایک مقرر حصہ مقرر مال پر مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے. تو تزکیہ میں نفس کی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، جسم کی بھی ہوتی ہے اور مال کی ہوتی ہے. اور جسم کی زکوٰۃ میں فطرانہ آتا ہے، اور نفس ویسے ہی برے جذبات سے پاک ہوتا ہے، بخل کے جذبات ختم ہوتے ہیں. اور مال کی زکوٰۃ جو اصل ٹاپک ہے ہمارا، وہ یہاں پر اس معنی میں آئے گا. تو مال کی زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ مال کی صفائی کا ذریعہ ہے، مال کو بڑھانے کا باعث ہے، مال کی اصلاح کا ذریعہ ہے، اور اللہ سے جزا لینے کا ذریعہ ہے. تو خلاصہ کیا ہے کہ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. زکوٰۃ پاک کرنے والی ہے، اس سے درجات میں اضافہ ہوتا ہے. شرعی معنوں میں زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ تو لغت میں معنی تھا نا، ڈکشنری میننگ تھا، جو اسلام سے پہلے بھی یہ معنی پایا جاتا تھا زکوٰۃ کا. تو شرعی معنی کئی ایک کیے گئے ہیں. نمبر 1، بڑھنے والے مال میں سے خاص حصے کو خاص مصارف میں خرچ کرنا جب وہ خاص نصاب تک پہنچ جائے. بڑھنے والا مال یعنی جب زیادہ ہو جائے ایک مخصوص مقدار سے،
اس کے خاص حصے کو، یعنی پرسکرائبڈ اماؤنٹ ہے، خاص مصارف میں مخصوص لوگ ہیں جن کو دیا جائے گا، ہر ایک کو نہیں، جب وہ خاص نصاب تک پہنچ جائے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مال کا ایک حصہ جس کو شریعت فقراء وغیرہ کے لیے واجب قرار دیتی۔ امام شوکانی کہتے ہیں لغت میں زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھنا اور کسی چیز کو پاک کرنا، اور یہ شریعت میں دونوں معنوں کو ملحوظ رکھنے کے لیے آتا ہے۔ تو ہم زکوٰۃ کی ڈیفینیشن کیا کریں گے کہ یہ اللہ تعالی کا حق ہے جو واجب ہے، جو شریعت میں خاص اور مقرر ہے، خاص مال خاص وقت میں خاص لوگوں کے لیے خاص شرطوں کے ساتھ، خاص مال خاص وقت میں خاص لوگوں کے لیے خاص شرائط کے ساتھ نکالنا، خاص مال خاص وقت میں خاص لوگوں کے لیے خاص شرائط کے ساتھ، یہ زکوٰۃ ہے شریعت میں۔ اب اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ خاص مال کون سا ہے، خاص وقت کون سا ہے، خاص لوگ کون سے ہیں، خاص شرائط کیا ہیں، یہی پورا سبجیکٹ ہے، ٹھیک، کہ کس کس مال پہ زکوٰۃ ہے، کس وقت میں دی جائے گی، کن لوگوں کو دی جائے گی، کن شرائط کے ساتھ دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 چیزیں آپ نے یاد رکھنی، تو انشاءاللہ ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کے لیے صدقہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، وہاں زکوٰۃ کی بات بھی ہو رہی ہے۔ تو صدقات جو ہوتے ہیں نفلی بھی ہوتے ہیں اور واجب بھی ہوتے ہیں۔ نفلی کو تو خیرات کہتے ہیں اور جو واجب ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو یہ 2 ٹرمز اردو میں استعمال ہوتی ہیں نا، زکوٰۃ خیرات۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب حق، اور خیرات کیا ہے؟ نفلی صدقات۔ صدقہ کو صدقہ کیوں کہتے ہیں، چاہے وہ واجب ہے یا نفل ہے؟ ایمان کی سچائی کی علامت ہوتا ہے۔ پھر ہے زکوٰۃ کی فرضیت۔ زکوٰۃ 2 ہجری میں مدینہ میں فرض ہوئی۔ امام ابن کثیر سورۃ المومنون کی اس آیت والذین هم للزکاۃ فاعلون کے بارے میں کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد مالی زکوٰۃ ہے۔ اور سورۃ المومنون کہاں نازل ہوئی تھی؟ مکہ میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کنٹرڈکشن پائی جاتی ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے مدینہ میں فرض ہوئی، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ مکی صورت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ زکوٰۃ مکہ میں واجب تو ہو چکی تھی، لیکن اس کی پوری شریعت، اس کا قانون مدینہ میں دیا گیا کہ کتنا مال ہو، کون سا مال ہو، انسان صاحب نصاب کب ہوتا ہے، کس چیز میں سے کتنا نکال کے دینا ہوتا ہے، کس کس کو دینا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تفصیلات۔ اور یہ تفصیلات ہمیں مدینہ میں آ کر دی گئی۔ کانسیپٹ مکہ میں بھی موجود تھا، نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی۔ مکہ میں مسلمان عمرہ کرتے تھے، ہجرت سے پہلے کرتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن وہ شرائط جو واضح طور پر باقاعدہ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے دی گئی یا رکھی گئی، وہ مدینہ میں ہی سب کچھ ہوا، سارے فرائض پر مدینہ میں ہی مقرر ہوئے۔ زکوٰۃ کی فرضیت۔ زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کے 5 بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ شاباش۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ نیکسٹ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے عہد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ یعنی آپ نے باقاعدہ اس پر عہد بھی لیا لوگوں سے کہ مسلمان ہونے کی شرائط میں سے جو ادا نہ کرے پھر اس کا اسلام بھی خطرے میں ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد فرض ہے۔ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، اس کی جگہ کوئی صدقہ، خیرات یا ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے زکوٰۃ کا فرض ساقط نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو ہر سال ٹیکس دیتا ہوں تو میری زکوٰۃ ادا ہوگی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہا نہیں کہتے کیونکہ انہا عورت کے لیے ہوتا ہے، انہو
عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرنے سے انکار کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ لوگوں سے کیوں کر جہاد کریں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہے. جب یہ کہنے لگے تو انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانیں مجھ سے بچا لی مگر حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں تو اس سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ کا مال حق ہے. واللہ اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے مجھے نہ دیں گے تو ان سے ضرور لڑائی کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا تھا اور میں جان گیا تھا کہ حق یہی ہے. اسے بخاری نے روایت کی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو زکوٰۃ نہ دے اس کا اسلام مشکوک ہے. تو زکوٰۃ جو ہے یہ دین قیم کا حصہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ. پھر یہ کہ زکوٰۃ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی. سورۃ البقرہ آیت 83 میں بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا گیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو. اور پکا وعدہ لیا گیا اس پر کہ تم ایسا ضرور کرو گے. پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اور تم منہ پھیرنے والے تھے. پھر اسی طرح یہ کہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہے. قرآن مجید کی تقریباً 32 آیات میں نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ حکم آتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. مشرکین مکہ کا ایک وفد جب کیسر کے دربار میں گیا تھا، ابو سفیان جس کی قیادت کر رہا تھا، تو ابو سفیان سے جب انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں تو اس وقت بھی اس نے کہا کہ وہ ہمیں نماز، زکوٰۃ، صلہ رحمی اور حرام کاری سے بچنے کا حکم دیتے ہیں. تو گویا بہت ابتدائی احکامات میں سے یہ حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، سیدھے رہو، لوگ بھی تمہارے ساتھ سیدھے رہیں گے. یعنی اگر تم ٹھیک ٹھیک چلتے رہے تو لوگ بھی تمہارے ساتھ ٹھیک ہوں گے. اگر اللہ کی نافرمانی تم نے کی تو لوگ تمہارے نافرمان ہو جائیں گے. پھر اسلامی حکومت کا باقاعدہ یہ ذمہ لگایا گیا کہ وہ زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقتدار حاصل ہونے کے بعد نظام زکوٰۃ کا نفاذ لازم ہے. ترجمہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 کا یہ ہے کہ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اچھے کام کا حکم دیں گے اور برے کام سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے. آپ دیکھیے کہ اسلام میں اجتماعیت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. ہماری تو عبادات بھی اکٹھے کرنے کی ہے. مثلا نماز باجماعت لازم ہے مردوں پر، عورتوں کو سہولت کی خاطر رخصت دی گئی، ورنہ ان کو بھی یہ حکم ہو جاتا تو بہت مشکل ہو جاتی. مردوں کے لیے کیا لازم ہے، کیا کریں، نماز کیسے ادا کریں. جماعت میں نماز پڑھنا اقامت صلاۃ کا حصہ ہے. رمضان کے روزے جو فرض ہیں وہ کون کون رکھتا اور کون نہیں رکھتا؟ سب رکھتے ہیں نا مسلمان. اجتماعی عبادت ایک مہینہ مقرر کر دیا گیا، سب کو اسی میں روزے رکھنے. یہ نہیں کہ کچھ لوگ کبھی رکھیں اور کچھ کبھی رکھیں. زکوٰۃ کے لیے بھی ایک کلیکٹیو ایفرٹ بیت المال میں جمع کی جائے اور پھر وہاں سے تقسیم کی جائے. یعنی اسلامی حکومت اس بات کو میک شور کرے کہ لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں سے زکوٰۃ لے اور تقسیم کروائے. اور پھر حج کیسی عبادت ہے؟ اجتماعی. تو اس سے دین کا مزاج پتہ چلتا ہے کہ دین الگ الگ ہو کے کام کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ بنیادی عبادات میں بھی اجتماعیت کی روح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی نیا شخص آتا مسلمان ہونے کے لیے تو آپ اس کو توحید کے ساتھ ساتھ نماز اور زکوٰۃ کا حکم بھی دیتے تھے، اور پھر آپ اس پر بشارت بھی دیتے، خوشخبری بھی دیتے کہ جو ایسا کرے گا وہ جنت میں جائے گا. ایک شخص آیا نا، اس کو جب آپ نے کہا کہ تم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرو، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا. تو اس پر آپ نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو جنت میں جائے گا. پھر اسی طرح
جو شخص فوت ہو جائے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. ٹھیک ہے, جو شخص فوت ہو جائے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. جیسے ایک شخص 1 مہینہ بے ہوش رہا ہاسپٹل میں اور اس کی زکوٰۃ ڈیو ہو گئی, تو فراست کے مال کی تقسیم سے پہلے زکوٰۃ دی جائے گی. یعنی یہ ایک فریضہ ہے, اس کو ادا کرنا ضروری ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ جو اس کے احکامات وغیرہ ہیں اس کی تفصیلات آگے آئیں گی, اس لیے پریشانی کی ضرورت نہیں کہ ابھی تک ہم نے اصل تو حکم پڑھا نہیں, تو ابھی صرف بنیاد بنائی گئی ہے, ابھی عمارت تعمیر ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.